آپ سب کی سلامتی ہو۔ المسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ یوحنا 23 باب اس کی 34 آیت میں یوں قلم بند ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کلمے کو معافی کے کلمے کا نام بھی دیا گیا ہے۔ معافی کے لفظی معنی درگزر کرنا، قصور معاف کرنا، کسی کی غلطی کو دل سے مٹا دینا۔ یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمات میں بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کیے، لیکن جب وہ یہ کہتا تھا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو فقیہ فریسیوں کو بہت اعتراض ہوتا تھا، اور ان کے اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ یہ انسان ہو کر گناہ معاف کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پھر ان کے اعتراض کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس وقت ان پر مسیح یسوع کی الوہیت واضح نہ تھی۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جب یسوع المسیح کہتا تھا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو واقعی ان کے گناہ معاف ہوتے بھی تھے۔ لیکن اس بات کا ثبوت ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح بیمار سے کہتا تھا کہ اٹھ چارپائی اٹھا اور چل پھر، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اگر وہ چارپائی نہ اٹھاتا اور چلنے پھرنے کی طاقت اس کو نہ ملتی تو یہ بات مشکوک رہتی کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب میرے مسیح نے گناہوں کی معافی کے ساتھ شفا کو جوڑ دیا کہ اٹھ چل پھر، تیرے گناہ معاف ہوئے، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور نتیجتاً تو چل پھر، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے یسوع نے آج تک جس کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو واقعی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے عزیزو، گناہ معاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ غیر معمولی بات ہے، بلکہ یہ مناسب ہوگا کہنا کہ گناہ معاف کرنا ایک خدائی دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جتنے مسیح یسوع سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اگر وہ خدا کے بیٹے کو خدا نہیں مانتے یا ان کے عقائد میں اس کا الہی پرسن ہونا شامل نہیں، تو وہ معافی یا نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح گناہ معاف کرتا تھا کیونکہ وہ کامل خدا ہے جو خود خدا رہتے ہوئے ہمارے لیے انسان بھی بنا، لیکن صلیب پر خود گناہ معاف کرنے کے بجائے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جس تعلیم کی اپنی زمینی زندگی میں جو پیروی کرتا آیا تھا، وہ اس کا پرچار کر رہا تھا، جس کے بارے میں یوں مرقوم ہے متی 5 باب اس کی 45 آیت میں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ صلیبی صورتحال میرے عزیزو جو یسوع مسیح کو درپیش تھی وہ یہ تھی کہ 7 مصلوب ڈاکو بھی اس کو تانا دیتے تھے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود کو اور ہمیں بچا۔ مصلوب کرتے تھے، تانے دیتے تھے، لان تان کرتے تھے، داڑھی نوچتے تھے، منہ پر تھوکتے تھے اور بہت تش رویہ اس کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سب تو وہ باقی مصلوب ہونے والوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع المسیح کے ساتھ مصلوبیت کا یہ واقعہ زیادہ سخت اس سبب سے تھا کیونکہ یہودی اس کی تعلیم کے سبب سے اسے بہت خفا تھے اور اسے جان سے مارنا چاہتے تھے۔ وہاں موجود یہودی مذہبی رہنما بھی اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور اس کا تمسخر اڑاتے، ایون راہ چلتے بھی اس کو کہتے، لان تان کرتے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اس ساری صورتحال میں جب ڈاکو اسے تانے دے رہے ہیں، سپاہی مصلوب کر رہے ہیں، راہ چلنے والے اس کو تانے دے رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بچا، اس ساری صورتحال میں بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا میرے عزیزو اس تعلیم کا پرچار تھا وہ اپنی زمینی خدمات میں جو دیتا آیا تھا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر اس کلمے کو شفایتی دعا اور شفایت کا کلمہ بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے واقعے کے بعد استفنس نے یہ نمونہ لیا اور اس نے اپنی موت کے وقت بھی جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ اے خداوند اس گناہ کا ذمہ ان پر نہ لگانا، کیونکہ اس نے میرے عزیزو اپنے مالک کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے انجیل کے اوراق میں یہ پڑھا تھا کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی، نہ کہ بد دعا کی۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کا آخری حصہ پڑھیں تو وہاں یوں مرقوم ہے، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار ہوا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ یسوع مسیح باپ سے ہماری شفایت کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے ہماری معافی کی، اب اپیل کر دی ہے تو ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں. لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی معافی حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنا اور یسوع المسیح پر ایمان لانا از حد ضروری ہے. یہ یاد رکھا جائے کہ مصلوبیت کے وقت جو شفایت تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اسے مصلوب کر رہے تھے، لیکن جہاں تک بات سارے جہان کی معافی کی ہے تو اس کے بارے میں یوں مرقوم ہے متی 26 باب اس کی 28 آیت میں، کیونکہ یہ میرے وہ خون کا عہد ہے جو بتھیروں کے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے. یاد رہے، گناہوں کی معافی کی بنیاد کفارہ ہے جس پر توبہ کر کے ایمان لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یوحنا 2 باب اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. عزیزو، پیراکلیٹوس ایک گریک کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وکیل، دلیل دینے والا، یعنی کہ آپ کے حق میں شفایت کرنے والا. میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس آسمانی وکیل کا لباس سیاہ نہیں بلکہ لال ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک کو بطور دلیل استعمال کرتا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اس نے گناہوں کو اٹھانے اور مٹانے کا کام خود سر انجام دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس موجودہ صورتحال میں اس کلمے کی ضرورت پر زور دینا چاہوں گی. یوحنا 17 باب اس کی 15 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ شریر سے ان کی حفاظت کر. میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے خداوند کے بہت سے رول ہیں، ان میں سے ایک رول شفایت کا رول بھی ہے. خداوند یسوع مسیح کی شفایت کا رزلٹ 100% نکلتا ہے. اس نے ہماری شفایت خود کی ہے. یہ میرے عزیزوں، یہ وباؤں کا دور ہے، یہ جنگ و جدل کا دور ہے، یہ مشکلات کا دور ہے، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کی سب صورتحال میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ میسر ہے، ہمارے پاس اس کی شفایت میسر ہے. آئیے ہم ایمان لائیں کہ خداوند یسوع المسیح کی شفایت کے سبب سے ہم محفوظ ہیں. کوئی وبا، کوئی تاریکی کی تاثیر، کوئی روحانی طاقت جو ہمیں روکتی ہے وہ نہیں روک سکتی، اور ہم اس کی شفایت کے اثر سے اب محفوظ ہیں. آئیں اس علمی نمونے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، کیونکہ صلیب پر لٹک کر بھی وہ دعا کرتا رہا، صلیب پر لٹک کر بھی وہ دعا کرتا رہا، میرے جیسے گناہگار کو وہ معاف کرتا رہا. نہ لائق تھا نہ میں قابل تھا اس کے، نہ میں لائق تھا نہ میں قابل تھا اس کے، مگر وہ پھر بھی میری شفایت کرتا رہا. خداوند یسوع المسیح کے اس زندہ کلام سے میں اور آپ برکت پائیں. آمین.